نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی اور مخلوق بنا سکتا تھا، لیکن اس نے انسان بنا کر ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ پھر اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنی پہچان دی، سیدھا راستہ دکھایا، ان کاموں کے بارے میں بتایا جن کو کر کے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ ہمارے لیے وہ چیزیں بھی واضح کر دیں کہ جن سے بچنا ہم سب کے فائدے میں ہے۔ ہم سب کو ہماری زندگی کا مقصد بتایا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ اچھے کام کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی کام تین چیزوں میں سے ایک چیز کا نام ہے: اچھی سوچ، اچھا بول اور اچھا عمل یا معاملہ۔ اور ہر اچھے کام کی بنیاد اچھی نیت پر ہے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ نیت نہ ہو، پھر جیسی نیت ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف ہماری گفتگو ہے، وہاں دوسری طرف ہمارے رویے بھی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو بہت سے رویے اور گفتگو باہم ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں۔ اچھا رویہ اچھی گفتگو کے ساتھ، اور بعض اوقات اچھے رویے میں جب گفتگو اچھی شامل نہیں ہوتی تو وہ رویہ بھی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی ذاتی زندگی میں بہت سے اچھے کام کر لیتے ہیں، اپنے ذاتی عمل کی حد تک ہم نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے دوسروں کے ساتھ تعلقات کا، دوسروں کے ساتھ معاملات کا، تو عموماً اس معاملے میں ہم ہار جاتے ہیں اور طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کو بھی بہت اہمیت دی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں سے تو جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک معاف نہ ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم انہی معاملات کی درستگی کے لیے ایک اہم ترین چیز کی درستگی اور اصلاح اور بہتری کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہے گفتگو کا بہتر ہونا، یا دوسرے لفظوں میں زبان کا درست استعمال۔ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی انسان کی قوت گویائی کا خاص طور پر ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زبان ایک معمولی سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے پیچھے حلق کا سائز بھی کچھ بڑا نہیں، بولنے میں ہونٹ بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں زبان ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے دل کے جذبات اور اپنے احساسات اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی سے محبتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی سے انسان کے اندر پائے جانے والے نفرت، حسد، کینہ اور بغض اور دوسرے منفی خیالات اور احساسات کی نمائندگی بھی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن ہم سب سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ تو چونکہ قوت گویائی، بولنے کی قوت ایک بہت اہم نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے بارے میں بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے اعمال نامے کا ایک بڑا حصہ ہماری زبان کی گفتگو پر ہی مشتمل ہے۔ جہاں اعمال نامے کی بات آتی ہے وہاں گفتگو کی بات بھی آتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اسے لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ گویا ایک ایک لفظ جو ہم بولتے ہیں
اور بعض اوقات ہم بول کر بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھنے کو نہیں بھولتے، اور ہمارے نامہ اعمال سے لکھنے کو وہ نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ اس کا ہمیشہ کے لیے ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اگر اس زبان کا استعمال درست ہو جائے تو ہمارا نامہ اعمال بھی درست ہو جائے، اور جب تک اس زبان کا استعمال درست نہیں، نامہ اعمال کی درستگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات میرے اور آپ سب کے فائدے اور بھلے میں ہے کہ ہم اپنی زبان کا، اپنے جذبات کے اظہار کا ذریعہ درست کریں، اور اپنی زبان سے وہ گفتگو کریں جو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو بنایا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ تو گویا بولنے کی تعلیم دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملی ہے، اسی نے انسان کے اندر الہام کیا کہ وہ بولنے کے قابل ہوا۔ اور پھر آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا جہاں انسان کے بیان کی قوت کا ذکر ہوا۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچئے کہ اگر ہم اپنے دل کی بات کہہ نہ سکیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ کبھی شدید غصے میں ہم ہوتے ہیں اور ہم بول نہیں پاتے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض اوقات شدید غم کے عالم میں اگر کوئی شخص نہیں بولتا اور اپنے غم کی بات زبان پر نہیں لاتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا غم اس کے لیے بہت بڑی بیماریوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ خوشی کا اظہار اگر آپ زبان سے نہ کر سکیں، مثلا بعض لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے یا ان کی ساری قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، وہ صحیح طور پر بول نہیں سکتے، وہ سنتے تو ہیں، دیکھتے تو ہیں، لیکن بول نہیں سکتے، تو سب آس پاس والوں کو بھی ان پر ترس آ رہا ہوتا ہے اور سب ایک دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان اپنے جذبات کے اظہار پر قادر نہیں رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کی زبان اور انسان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں یہ انسان کے اعمال کی گواہی بھی دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں جو کچھ بھی وہ عمل کرتے رہے۔ گویا دنیا میں زبان جہاں ہم اپنی فیور میں استعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن اگر انسان کے اعمال درست نہ ہوئے تو یہی زبان انسان کے خلاف بھی استعمال ہوگی، اور اسی طرح بعض کیسز میں زبان کو بند کر دیا جائے گا اور انسان کے ہاتھ پاؤں انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، یعنی بہت سے لوگوں کا انجام برا کیوں ہوگا کہ وہ دو چیزوں کی حفاظت نہیں کریں گے اور ان کا غلط استعمال کریں گے، جس میں سے ایک زبان ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ معاذ اپنی اس زبان کو بند رکھنا۔ حالانکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا، معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اسی محبت کا تقاضا تھا کہ آپ نے ان کو یہ خوبصورت نصیحت کی کہ معاذ اس زبان کو بند رکھنا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے زبان کی باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی وہ حیران ہو کر بولے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا حساب ہوگا، اس پر بھی پوچھ ہوگی، اس کا بھی جواب دینا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، جہنم میں منہ کے بل، یا فرمایا کہ ناک کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی؟ یعنی سب سے زیادہ خطرناک چیز جو انسانوں کے برے انجام کا سبب بنے گی وہ ان کی زبان ہی تو ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی، یعنی اس کے عیب چھپ گئے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب تک خاموش رہتا ہے اس کی اچھائی برائی چھپی رہتی ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور یہی بہترین آلہ اگر انسان کے
خلاف بولنے لگے یا غلط باتیں بولنے لگے تو وہ ساری گواہی انسان کے خلاف جاتی ہے. بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، لیکن زبان سے ایک دفعہ احسان جتا کر ساری نیکی کو برباد کر دیتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو. یعنی انسان جب کسی کو دے کر ساتھ احسان جتا دیتا ہے تو سب کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا قول معروف، ایک بھلی بات، ایک اچھی بات زبان سے نکالنا، یعنی جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے، ومغفرۃ، اور دوسرے کو معاف کر دینا، خیر، کہیں زیادہ بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، یتبعھا اذی، کہ جس کے پیچھے اذیت لگی ہوئی ہو. یعنی انسان دوسرے کے ساتھ معاملہ اچھا کر رہا ہے، یعنی لین دین میں ویسے اچھا ہے، لیکن زبان کا تیز ہے اور اس زبان کی تیزی کی وجہ سے دوسرے کو دکھ پہنچا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا مال بھی ضائع ہو کر رہ جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کچھ لوگوں سے بات نہ کریں گے، نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، یعنی شدید ناراضگی کا اظہار کریں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو کسی پر احسان کر کے جتاتے ہوں، یعنی کسی کے ساتھ بھلا کرنے کے بعد پھر اس کو اذیت دیتے ہوں اپنی زبان سے، اور ستاتے ہوں اور تنگ کرتے ہوں. آپ دیکھیے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نوکر چاکر لوگوں کے ساتھ یا اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کے ساتھ عملی طور پر بھلا کرتے ہیں، ان کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کو زبان سے ایسے تانے بھی دیتے چلے جاتے ہیں کہ جس سے ان کی عزت تار تار ہوتی رہتی ہے، اور نتیجتاً ان کو بھی دکھ پہنچاتے ہیں اور اپنے لیے بھی دکھ سمیٹتے ہیں. اس لیے ہمیں ہمیشہ جو کچھ بولتے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یعنی ایک ایک عضو ہمارے جسم کا زبان کی منت سماجت کرنے لگتا ہے کہ اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈرنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو باتیں کرتا ہے پھر بالآخر اپنے ہی دعووں کو پورا کرنے لگتا ہے. بعض اوقات ایک غلط کام اس کو کرنا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس کے منہ سے نکل چکا ہوتا ہے تو اب اپنے کہے کی لاج رکھنا ہوتی، اس لیے اس کو پھر وہ غلطی کرنی پڑ جاتی ہے. اس لیے جو شخص زبان کو سمجھداری کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے وہ بہت سے برے کاموں سے بھی بچ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے. اور بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. یعنی بے دھیانی سے کی ہوئی باتیں اور بلا وجہ میں اور بے مقصد کی ہوئی باتیں اور آپے سے باہر ہو کر باتیں کرنا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو بالآخر انسان کے نقصان کا سبب بنتی ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف جا گرتا ہے. بعض اوقات انسان جب بات کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا اثر صرف وقتی نہیں ہوتا، نسلوں تک جا پہنچتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ لفظ طلاق کہنے کو تو ایک لفظ ہے اور چھوٹا سا لفظ ہے، جب کوئی شخص غصے میں آ کر یا چھوٹی سی بات کی وجہ سے بول دیتا ہے تو یہ لفظ بھی کوئی معمولی لفظ نہیں. اسی طرح ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو ایک زبان سے بول ہی تو بولتا ہے، لا الہ الا اللہ ہی تو پڑھتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص کلمہ کفر بولتا ہے تو وہ بھی چند لفظ ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو زبان کی بات کچھ معمولی بات نہیں ہے. جو کچھ انسان کہتا ہے وہ ایک دن انسان کی تقدیر بن جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ واچ یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس بیکم یور ورڈس. اپنی سوچوں کی حفاظت کرو کیونکہ سوچیں تمہارے الفاظ بنتی ہیں. ہم جو کچھ سوچتے ہیں، جو ہمارے دل میں خیال آتے ہیں، وہی تو ہم بولتے ہیں. واچ یور ورڈس، اپنے الفاظ کے بارے میں دھیان رکھو. بیکاز یور ورڈز بیکم یور ایکشنز، کیونکہ ہمارے الفاظ ہمارا عمل بن جاتے ہیں. اینڈ واچ یور ایکشنز، اپنے اعمال کا بھی دھیان رکھو.
بیکاز یور ایکشنز بیکم یور ڈیسٹنی، کیونکہ جو تمہارے اعمال ہوتے ہیں وہی تمہاری تقدیر بن جاتے ہیں. اس لیے اسلام نے ہمیں بہت خوبصورت سبق سکھایا ہے. سورۃ البقرہ پہلے ہی پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا. یہ حکم دراصل بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا اور ان سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرنا. لیکن اس کے بعد ہمارے لیے بھی اس کو قرآن پاک میں دہرایا گیا، اور یہی تعلیم ہم امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آنا اور ان سے اچھی بات کہنا. حسنہ کا لفظ جو ہے یہ حسن سے ہے، اور حسن کا معنی خوبصورتی ہوتا ہے، یعنی دوسروں سے بات کرتے ہوئے خوبصورت رویہ اور خوبصورت معاملہ رکھنا جس سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو، نہ کہ دل شکنی ہو. محسن وہ شخص ہوتا ہے جس کی ہر ادا سے خوبصورتی جھلکتی ہے، اس کا ہر عمل حسین ہوتا ہے، خواہ وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، اس کا ہر کام خوبصورت کام ہوتا ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب دنیا کے معاملات ہوں تو ہم ہر چیز میں پرفیکشن چاہتے ہیں. اپنی ڈیکوریشن کی بات ہو یا گھر کی ڈیکوریشن کی، اپنے لباس کے معاملے میں ہم کتنے فصیح ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی قبول نہیں کرتے، کتنی محنت کرتے ہیں، پھر جا کر ہم کچھ مطمئن ہوتے ہیں. اپنے چہرے پر ایک زائد بال پسند نہیں کرتے، کوئی داغ دھبا ہم کو اچھا نہیں لگتا، ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اگر ہمارے رنگت میں کچھ فرق آنے لگے. بڑے انسان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہم بہت سنبھل کر بات کرتے ہیں، اپنا لباس بھی ٹھیک رکھتے ہیں، اپنی ایک ایک ادا پہ نظر رکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے کس طرح ہیں، ہمارے ہاتھ کدھر کو جا رہے ہیں. لیکن ہم سب اگر اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے رکوع اور سجود کیسے ہیں تو ہم خود کو خود پہچان سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے. لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا نماز کی بھی چوری ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، رکوع اور سجدے صحیح طور پر ادا نہ کرنا. قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جب ہماری نمازیں پیش کی جائیں گی، کیونکہ اعمال نامہ اس دن سامنے لایا جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی عمل بھی چھپا نہ رہ جائے گا. انسان کے سارے اعمال اس کے سامنے لا کے رکھے جائیں گے. تو اس وقت آپ سوچیں کہ جس طرح کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جیسا قیام، رکوع اور سجدے ہم کرتے ہیں اور اس میں کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ نمازیں کتنی خوبصورت ہو کر ہمارے سامنے رکھی جائیں گی. ظاہر ہے وہی جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہیں اور جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم تھوڑی تھوڑی چیز کے معاملے میں بہت حساس بھی ہوتے ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواہ سطر کا خیال ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. یعنی دنیا میں مثلاً ایک دلہن کا دوپٹہ جو ہے وہ اگر ٹھیک سے نہیں لیا ہو تو ایک ایک کھڑا ہو کر انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے، یہاں سے پیچھے کر لو، یہاں سے آگے کر لو، یہ نہیں دکھ رہا، وہ زیور چھپ گیا، سیدھی ہو کے بیٹھو. ہر ایک وہاں انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ نمائش کر سکو. لیکن اگر نماز میں ہمارا دوپٹہ کہیں لٹک کر جا رہا ہو اور کوئی ہماری توجہ مبذول کرا دے کہ دیکھو بال ننگے ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہم کیسی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس بتانے کو بھی کتنا مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ریجیڈیٹی اختیار نہ کرو. حالانکہ دنیا کے معاملے میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کو ریجیڈیٹی کا نام نہیں دیتے، لیکن دین کے معاملے میں بنیادی سطر کو ڈھانپنا، بنیادی شرائط کو پورا کرنا، اس معاملے میں بھی ہم کیئرلیس ہوتے ہیں. کبھی میں سوچتی ہوں اتنا ڈر لگتا ہے کہ یہی نمازیں جب ہمارے سامنے ادھوری ادھوری رکھی جائیں گی، بدنما شکل میں رکھی جائیں گی، تو ہمارا شرم کے مارے حال کیا ہوگا کہ ایک اللہ کی عبادت، پوری کائنات کے مالک کے آگے کھڑے ہونے کا سلیقہ ہم نے ساری زندگی نہ سیکھا. کیا کچھ سیکھ لیا لیکن اس کے آگے کھڑے ہونا ہم کو نہ آیا. لہذا یہ ہمارے چونکہ فرائض میں سے ہے، اس لیے ہمیں اس معاملے میں بھی پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد یہ کہ محسن کا چونکہ ہر عمل خوبصورت ہوتا ہے، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، خواہ وہ لین دین ہو، خواہ کچھ بھی ہو، اس کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا اخلاق بھی خوبصورت ہو اور اس کے تعلقات بھی اچھے ہوں اور اس کا لین دین اور اس کا انسانی معاملہ جو ہے وہ بھی بہترین ہو، خواہ وہ گھر کے اندر ہو، خواہ وہ گھر کے باہر ہو، خواہ وہ دوستوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ دشمنوں کے ساتھ ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
کوئی بھی شخص جو ہماری نظروں میں اچھا نہ بھی ہو، لیکن اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہماری گفتگو اور ہمارا معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہی رہے. کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں، تو ہم کوئی نہ کوئی اس کی توجیہ ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں، تعویل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ شخص ایسا اور ایسا ہے، اس لیے مجھے اس کے ساتھ ایسا کرنا ہی تھا، اس کے بغیر چارہ نہیں. لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ایک روز آپ اپنے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ اتنے میں ایک شخص باہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہے. جب وہ شخص اپنا تعارف کراتا ہے تو آپ حضرت عائشہ کو بتاتے ہیں یہ شخص اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے، لیکن اس کے بعد جب باہر جاتے ہیں تو اس سے بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں. حضرت عائشہ دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کہ مجھے تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے، اور جب آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو انتہائی خوبصورت. تو وہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، سب سے برا آدمی اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بدی سے ڈر کر لوگ اس کی ملاقات چھوڑ دیں گے. یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے لیول پر آ کر بات کروں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر آپ لو كنت فظا تند خو ہوتے، ترشرو ہوتے، غلیظ القلب سنگ دل ہوتے، لانفضوا من حولك یہ سب آپ سے دور چھٹ جاتے. یہ سب صحابہ کرام جو آپ پر جان دینے کو تیار ہے، یہ سب بھاگ جاتے یہاں سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں کلامی تھی، یہ آپ کی محبت تھی، یہ آپ کا معاف کرنا تھا کہ جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کے قصوروں اور خطاؤں کے باوجود ان کو سینے سے لگاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے. اور حضرت عائشہ کو آپ نے کیوں بتایا تھا کہ یہ شخص اچھا نہیں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کے گھر آئے اور کوئی دھوکہ دے جائے یا کوئی نقصان دے جائے. تو اس کے بارے میں اطلاع دینا تو ضروری تھا. ہمارا عام طور پر روزانہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ 3 طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے. کچھ لوگ ہم سے عمر مرتبے میں بڑے ہوتے ہیں، ان سے ہمارا معاملہ لین دین گفتگو بات چیت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہمارے برابر کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہم سے بڑے ہوتے ہیں، مثلاً عمر میں بڑے ہیں یا مرتبے میں بڑے ہیں یا علم میں بڑے ہیں، تو ہم ان سے مروب ہو کر، ان کی بڑائی سے مروب ہو کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بدتمیز اور بد اخلاق ہو کہ اپنے بڑوں کا بھی احترام نہ کریں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اس کا ہم سے تعلق نہیں. تو گویا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کا احترام تو اسلام کی بنیادی اور بہت بیسک ریکوائرمنٹس میں سے ہے. تو الحمدللہ بہت سے لوگ دوسروں کی عمر، مرتبے، رتبے کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ اچھا ہی معاملہ کر لیتے ہیں. اگر دل سے نہ بھی کریں تو مجبوراً ہی کر لیتے ہیں. دوسری طرح کے لوگ ہمارے برابر کے ہوتے ہیں، ان سے ہم عام طور پر وہی کرتے ہیں جو وہ ہم سے کرتے ہیں. جیسے آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں، تو جیسا وہ کرتے ہیں ہم بھی ویسا ہی ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. لیکن اصل مشکل ان کے ساتھ ہوتی ہے جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں، خواہ وہ عمر میں چھوٹے ہوں یا پھر رتبے میں جیسے نوکر چاکر، یا پھر وہ اسٹیٹس میں جیسے کوئی مانگنے والے یا بھکاری یا غریب لوگ یا کم علم یا ناسمجھ قسم کے لوگ. عموماً ہم یہاں پر آ کر آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ یہاں بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے. بچے ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم ان کو جیسے چاہتے ہیں بلاتے ہیں، بعض اوقات بہت کمانڈنگ وے میں، بعض اوقات بہت ڈانٹ ڈپٹ کر، بعض اوقات ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کر لیتے ہیں. کیوں؟ یہ تو چھوٹے ہیں، یہ تو اپنے ہیں، یہ تو بچے ہیں. نہیں، چاہے وہ بچے ہیں لیکن ان کا بھی ایک احترام ہے، ان کا بھی ایک مقام ہے، ان کے اندر بھی ایک دل ہے. بلکہ چھوٹوں میں تو دل اور چھوٹا ہوتا ہے، وہ تو جلدی ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو عموماً ہمارے نوکر چاکر ہوتے ہیں، وہ بھی چونکہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں گفتگو کرتے وقت بہت سے امور کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. تو اب میں چند ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جن کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو پرکھ بھی سکتے ہیں اور اپنی گفتگو کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنی گفتگو میں ڈالنی ہے، کچھ ایسی ہیں جو نکالنی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم
اس کوشش میں کچھ کامیاب ہو سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گفتگو بامقصد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ ہم بولتے ہی چلے جائیں اور ہر وقت اس کو استعمال ہی کرتے رہیں. ہم اپنی اس زندگی کو اگر بامقصد بنائیں تو انشاءاللہ گفتگو بھی بامقصد ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں. نمبر 1 بے مقصد گفتگو، نمبر 2 مال کا ضائع کرنا، نمبر 3 غیر ضروری سوال. بے مقصد گفتگو یعنی کوئی مقصد نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف بولے جا رہے ہیں، کبھی ادھر کی بات، کبھی ادھر کی، کبھی آسمان کی، کبھی زمین کی، کبھی دائیں کی، کبھی بائیں کی. کسی کو انٹرسٹ ہے یا نہیں، کسی کو کوئی دلچسپی ہے یا نہیں، لیکن چونکہ ہمیں بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے اس لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کوئی بور ہو رہا ہے، کوئی سننا چاہتا ہے، نہیں سننا چاہتا، ہم سنائے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات تو یہ ایک نفسیاتی بیماری بھی بن جاتی ہے، اور خاص طور پر جب انسان جو پھر عمر میں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کو اپنے اعصاب پر، اپنی زبان پر، اپنی بہت سی چیزوں پر کنٹرول کم ہو جاتا ہے. تو اگر ابتدائی عمر سے اس کی ٹریننگ نہ کی جائے اپنی زبان کو روکنے کی تو بڑے ہو کر بھی پھر مشکل پیش آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے بزرگ ہو کر بھی عزت نہیں پا سکتے کیونکہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. وہ بیٹھے بیٹھے کوئی کام نہیں تو کسی نہ کسی پہ کوئی تبصرہ ضرور کرتے رہیں گے جس کے نتیجے میں وہ اپنے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے گفتگو کسی مقصد کے تحت ہونی چاہیے، یا کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، کوئی رہنمائی کرنے کے لیے، یا کسی کے سوال کے جواب میں، یا کسی کے نفع مند علم میں کچھ اضافہ کرنے کے لیے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ مال کا ضائع کرنا ہے. مال کا استعمال تو جتنا بھی ہو ضرورت کے تحت وہ جائز ہے، لیکن ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے. ضائع کرنے میں کیا آتا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ ہم کھانا ضرورت سے زائد پکا کے پھر اسے استعمال کرنے کی بجائے بس پھینک دیں اور وہ کسی کے بھی منہ میں نہ جائے. اسی طرح لباس استعمال کر کے اس کو پھینک دیں، یا یہ کہ الماریوں میں بھرتے رہیں اور سٹور جو ہے وہ ٹھسے رہیں اور وہ کپڑے جو ہیں وہ کسی کے بھی کام نہ آئے. جو فیشن بدلے، ڈیزائن بدلے، ہم اور بناتے چلے جائیں اور پچھلے کپڑوں کو رکھ کر پرانا کر دیں اور کسی کے بھی استعمال میں نہ لائیں. یہ چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں مال کو ضائع کرنے کی، اور بھی بے پناہ ہے. اسراف جو ہے وہ کہیں بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ غیر ضروری سوال. ایک سوال وہ ہوتا ہے جو ہمیں پیش آتا ہے اور ہم پوچھتے ہیں، اور ایک سوال وہ ہوتا ہے جو بس ہمیں کوئی نظر آ جائے تو ہم صرف اپنی تسلی کے لیے یا تسکین کے لیے کیے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات مفروضوں پر مبنی سوال ہم کرتے ہیں دین میں، تو یہ کیلو کال بھی اور بحث مباحثہ اور آرگیومنٹ، اسی طرح آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام گفتگو میں جب ایک انسان بے مقصد بولتا ہے تو اس سے بھی اس کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے. جیسے ایک وہ مشہور سینگ ہے کہ اسمال مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل. جو چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے، چونکہ گفتگو جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے اندر کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم خود کیا چیز ہے. تو جو لوگ لوگوں پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں کے کپڑے ایسے ہیں، فلاں کا رکھ رکھاؤ ایسا ہے، فلاں اس جگہ گیا، وہ ادھر آیا، اس نے یہ کھایا، اس نے وہ پکایا، یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ضروریات زندگی میں سے ہیں، بلا وجہ ان پہ باتیں کرنا یہ انسان کی شخصیت کے لیے کچھ بہت اچھی چیز نہیں. پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایوریج مائنڈس ٹاک اباؤٹ ایونٹس. درمیانے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حالات حاضرہ کو بہت ڈسکس کر دیں. کبھی اس پالیٹکس کو ڈسکس کرنا، کبھی ایک لیڈر پہ بات کرنا، کبھی دوسرے پہ کرنا، کبھی ایک ملک کی سیاست پہ، کبھی دوسرے ملک کی سیاست پہ، اور کرنا کرانا کچھ نہیں. یعنی عملی پریکٹیکلی کوئی پارٹیسپیشن نہیں کسی بھی مفید کام میں، لیکن ہر ایک پر بیٹھ کر ہم ایسے انالیسس کرتے رہتے ہیں کہ جس سے ہمارا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بیکار قسم کی گفتگو ہوتی ہے. اور پھر گریٹ مائنڈس ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. جو اعلیٰ دماغ لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز لاتے ہیں، عمل کی چیزیں سامنے لاتے ہیں، دوسروں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، خود بھی اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں. تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے، جیسے قرآن نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو حق بات بتانا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، انکریج کرنا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو آگے بڑھانا. یہ انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو کسی اچھی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں
تو خود بھی آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا وہ خود کر لینے والا. مثلا آپ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے کوئی شخص کہیں جا رہا ہے، کسی دوسرے شہر جا رہا ہے یا ملک جا رہا ہے، آپ اس کو ایک اچھا مشورہ دیتے ہیں، دیکھو فلان جگہ جا رہے ہو، سویٹر لیتے جانا، وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے. اب آپ کے اس مشورے کی وجہ سے وہ شخص ایک کام کر لیتا ہے، اس کو آسانی ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کے حق میں ایک ثواب لکھا جائے گا. اور ایسی چیزوں میں مشورہ دینا کہ جس میں عموماً ہم مشورہ دینے سے بخل بھی کر جاتے ہیں. مثلا کوئی شخص بازار جا رہا ہے اور وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہے کہ میں فلاں چیز خریدنا چاہتا ہوں، اور آپ کو پتا بھی ہے کہ اچھی چیز کہاں ملتی ہے، لیکن آپ محض بخل کے مارے کہ اس کو بھی اچھائی مل جائے گی، میں کیوں ذکر کروں، مجھے اتنی مشکل سے اس دکان کا پتا چلا اور اس کو مفت میں ہی میں مشورہ دے دوں. ہمیں پتا بھی ہے مگر ہم نے خاموشی جان بوجھ کے اختیار کی ہوئی ہے، ذرا خوب یہ خوار ہو لے تو پھر اس کو بتائیں گے. تو اس قسم کا بخل جو ہے اچھائی کے معاملے میں وہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے. دوسرے کے ساتھ بھلائی خیر خواہی کا معاملہ، یہی اسلام اور ایمان کی پہچان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. اگر ہم کسی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں، ہم کسی اچھی چیز کو پانا چاہتے ہیں، تو دوسرے کی بھی اس چیز کی طرف رہنمائی کرنے میں حرج نہیں. گھر بیٹھے ہی آپ کو بہت سا ثواب مل سکتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. جھوٹ ایمان کا دشمن ہے، جھوٹ منافقت ہے، جھوٹ منافق کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور اگر اس میں سے کوئی ایک بات ہے تو منافقت کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اس سے چلی نہ جائے. اور وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے، اور اگر جھگڑا کرے تو گالی دے، یعنی انتہا پسند ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپے سے باہر ہو جائے. تو یہ منافقت کی علامت بتائی گئی. مومن ایسے برے اخلاق سے پاک ہوتا ہے. سچ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے، اور یہ کانفیڈنس جو ہے یہ آپ کی گفتگو کو وزن دیتا ہے، آپ کی بات کی اہمیت کو بڑھاتا ہے. لہذا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات، جھوٹے بول سے پرہیز کرو. اب یہ جھوٹی بات کیا ہے؟ قول الزور کیا ہے؟ قول الزور مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ زور کے قول سے، یعنی جھوٹ کے بولنے سے. جھوٹ کے بولنے سے بچو، زور کے قول سے بچو. زور کیا ہے؟ زور کا معنی صرف جھوٹ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ بات ہوتی ہے جو حق سے ہٹی ہوئی ہو. اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. قرآن پاک میں قول الزور کے مقابلے میں قولا سدیدا کا لفظ آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، باتوں میں ہیر پھیر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ایسی بات نہ ہو جس میں کوئی رخنا یا ابہام ہو یا پیچیدگی ہو. فقہ اللغہ ایک کتاب ہے، لغت کی فقہ، لفظوں کی فقہ، لفظ کا معنی کیا ہے، لفظ کا روٹ کیا ہے. جیسے فقہ الحدیث ہوتا ہے، اسی طرح فقہ اللغہ بھی ہوتا ہے. تو صاحب فقہ اللغہ کے نزدیک زور ایسا جھوٹ ہے جسے بنا سنوار کر پیش کیا جائے اور وہ بھلا اور درست معلوم ہو، یعنی ایک بات کو جو غلط ہو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ بالکل سچ معلوم ہونے لگے. قول الزور میں سب سے پہلے نمبر پر شرک ہی آتا ہے. پھر اسی طرح اپنی مرضی سے حلال حرام قرار دینا، یہ بھی جھوٹی بات ہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بتانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اگر اس میں کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی کر لیتا ہے، حلال کو حرام کر دیتا ہے یا حرام کو حلال کرتا ہے، اور پیغمبروں کی واضح تعلیمات کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، تو وہ شخص بھی جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ بھی ایک غلط بات کہتا ہے. عام روزمرہ زندگی کا جھوٹ ہی مراد نہیں، وہ تو ہر صورت میں منع ہے ہی. دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں انسانوں نے اپنے نفس اور اپنی مرضی سے جو تغیر و تبدل کیے ہیں ان سے بھی بچو. دین کو اس کی اصل شکل پر رکھو. کہتے ہیں نا من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا مجرم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ ایک تو شرک ہے، اور دوسرا کیا کہ حلال اور حرام میں اللہ تعالی کی تعلیم کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کے قانون بنانا. اور قول الزور میں پھر جھوٹی گواہی بھی آتی ہے جسے شہادت الزور کہا جاتا ہے.
جس کے ذریعے ہیرا پھیری کی جاتی ہے، اس سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی شرک باللہ کے برابر رکھی گئی ہے، یعنی جس طرح شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے ثبوت میں یہی آیت پیش فرمائی، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے کیا سزا مقرر کی کہ اس کی پیٹھ پہ کوڑے مارے جائیں، اس کا سر مونڈا جائے، منہ کالا کیا جائے اور لمبی قید کی سزا دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی عدالت میں ایک شخص کی جھوٹی گواہی ثابت ہو گئی تو انہوں نے اس کو ایک دن برسر عام کھڑا رکھ کر اعلان کرایا کہ یہ فلاں بن فلاں جھوٹا گواہ ہے، اسے پہچان لو، پھر اس کو قید کیا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ پروفیشنلز ہوتے ہیں جو بکتے ہیں بطور گواہ کے، اور کھلے عام یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ پھر تیسری چیز جھوٹی قسم بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو قول الزور میں کیا کچھ آیا؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 حلال اور حرام میں خود ساختہ فیصلے یا حلال اور حرام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے تبدیلی کرنا، نمبر 3 جھوٹ بولنا، نمبر 4 جھوٹی گواہی دینا، نمبر 5 جھوٹی قسم کھانا۔ فرمایا اس کے تو پاس بھی نہ پھٹکو، وجتنبوا اجتناب کرو۔ اور جس طرح شرک سے بچنا ہے اسی طرح جھوٹی بات سے بھی بچنا ہے۔ اور کہاں کہاں ہماری زندگی میں زور شامل ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک تو ہے کذب، جھوٹ، اور یہاں پر لفظ ہے زور۔ حق سے ہٹی ہوئی کوئی بھی بات جس میں ہیرا پھیری ہو، دھوکہ بازی ہو، فریب کاری ہو۔ تو اسلام ہم سے کیا رویہ چاہتا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ۔ نقصان کیا ہوتا ہے زور کا، ہیرا پھیری والی بات کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اعتماد دوسرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک جھوٹ محض ایک جھوٹ نہیں ہوتا، چونکہ جھوٹ برائیوں کی بنیاد ہے، وہ بنیاد جب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے تو اس پر جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور اس طرح وہ ہماری زندگی میں جھوٹ ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے اور پوری زندگی ایک مصنوعی زندگی بن جاتی ہے، جھوٹ پر مبنی زندگی بن جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسانی تعلقات کی خرابیاں جتنی جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں اتنی شاید ہی کسی اور وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی آپ چاہتے کچھ ہیں، آپ کے دل میں کچھ اور ہے، آپ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسرا شخص آپ کی بات نہیں سمجھ پائے گا، اور جب وہ سمجھے گا نہیں تو اس کا عمل وہ نہیں ہوگا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، نتیجتاً آپ اس سے مایوس ہوں گے اور اس طرح تعلقات بگڑ کر رہ جائیں گے۔ الحاد، ظلم، انحراف، ضلال، ان سب چیزوں کی بنیاد میں جھوٹ ہی ہے، زور ہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کسی عمارت کی بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو خواہ وہ عمارت ثریا تک اٹھائی جائے تو وہ کیا ہوگی؟ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی ہوگی، کیونکہ بنیاد جو ٹیڑھی۔ تو جس تعلق میں، جس معاملے میں، جس گفتگو میں، جس طرز زندگی میں جھوٹ کی آمیزش ہو، پھر وہاں سے خیر اور بھلائی اور ہدایت اور سیدھی راہ کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا خاندانی زندگی کی بنیاد رکھتے ہوئے جب رشتے کی لین دین ہوتی ہے اس وقت بہت سی باتیں ہیرا پھیری میں چھپائی جاتی ہیں یا غلط بتائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں آئندہ زندگی میں پھر اعتماد ڈیولپ ہی نہیں ہوتا۔ مثلا ایک خاندان میں ایک عورت جب جھوٹ بولتی ہے تو اسے دیکھ کر اس کے بچے بھی وہی غلط بیانی سیکھتے ہیں، نتیجتاً خاندانی زندگی کی جو بنیاد ہے جب وہ بچپن سے جھوٹ پر رکھی جائے گی تو آئندہ جا کر کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا تجارت میں ہمارے ہاں بہت جھوٹ پایا جاتا ہے، اور تجارت میں ہیرا پھیری کی وجہ سے جہاں ہمارے اندرونی زندگی متاثر ہو رہی ہے، مثلا ہماری صحت متاثر ہو رہی ہے یا باہم ایک دوسرے پر اعتماد متاثر ہو رہا ہے، اسی طرح دوسری قوموں کے ساتھ جب ہمارا لین دین ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتماد متاثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری تجارت فروغ ہی نہیں پا سکتی۔ جھوٹ کی بنیاد پر ایک دفعہ آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، 2 دفعہ دے سکتے ہیں، لیکن کب تک کوئی دھوکہ کھائے گا؟ جھوٹ جو ہے بزدلی بھی سکھاتا ہے، کیونکہ جب آپ غلط بیانی کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ بزدل ہوتے ہیں، اور یوں لگتا ہے نا کہ جیسے ایک انسان پھر بزدلی کی وجہ سے اندر سے کھوکھلا ہے، کھایا ہوا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، اور اگر ہے بھی تو اسے غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، یعنی حقیقت کو چھپانے میں وہ کانفیڈنس استعمال ہو رہا ہے، یہ بہادری استعمال ہو رہی ہے، حقیقت کے اظہار میں نہیں۔ نتیجتاً جو شخصیت پروان چڑھتی ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔
زور کے بنیادی معنوں میں آپ نے دیکھا کہ بنا سنوار کے کسی چیز کو پیش کرنا ہے، چیز کی حقیقت کچھ ہو لیکن اسے اس طرح خوشنما انداز میں پیش کرنا کہ وہ کچھ اور نظر آئے. اب اس وقت ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو مختلف پروڈکٹس کے اشتہار بناتے ہیں تو بعض اوقات اس میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن وہ دکھائی کچھ اور جاتی، اور آپ اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ محض اشتہارات کی بنیاد پر تجارت کو کتنا فروغ دیا جاتا ہے. اور یوں لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم جان بوجھ کر بھی دھوکا کھا رہے ہیں کیونکہ ہم دیتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں تو حرام کھانے اور کھلانے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اس پولوٹڈ فضا میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں. کسی معاشرے میں عدل و انصاف کا ہونا اس کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے یا اس معاشرے کی خوشگواری اور خوشحالی کی بنیاد ہوتا ہے، لیکن اپنے نظام عدالت میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. جھوٹے مقدمات کا پیش ہونا، جھوٹی گواہیوں کا پیش ہونا، جھوٹے فیصلے ہونا، جھوٹی وکالت ہونا، یعنی ایک کے بعد ایک سٹیپ پر جھوٹ، اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے اور اس کے باوجود اس کی مذمت اور ممانعت کی طرف کسی کو احساس ہی نہیں. اپنے نظام سیاست کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جس طرح کے عوام سے وعدے کیے جاتے ہیں اور جتنے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، نیت اور ارادے میں بھی ان کو پورا کرنا نہیں ہوتا. وہ پتہ ہوتا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود یقین بھی کر رہے ہوتے ہیں. خبروں میں آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، یا اگر تھوڑا بہت حقیقت سے تعلق ہو بھی تو بسا اوقات ان کو اس طرح ہیر پھیر کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ بات کچھ ہوتی ہے، بنا کچھ اور دی جاتی. کہنے والے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو پیش کیا جاتا ہے. گویا ہر شعبہ زندگی میں جھوٹ اتنا داخل ہو چکا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سچ تو شاید ہمارے لیے ہے ہی نہیں. شاپنگ کے وقت دکاندار کو جھوٹ بول کر یہ بتانا کہ فلاں دکاندار تو اتنے کی دے رہا ہے اور یہ ہم اتنے کی لے کر آئے ہیں، حالانکہ تھوڑا سا ہی فائدہ ہوگا اس جھوٹ کی بنیاد پر، لیکن وقتی فائدے کی خاطر ہم اس جھوٹ کو بھی جھوٹ نہیں سمجھتے. اپنے رہن سہن میں جو طرز عمل ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اپنے اوڑھنے پہننے کھانے پینے طریقہ زندگی اختیار کرنے میں، اس میں بھی ایک بڑا حصہ جھوٹ ہوتا ہے. ہم وہ ہوتے نہیں ہیں، ہماری مادی معاشی حالت وہ نہیں ہوتی جو ہم لوگوں پہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پر ہم جھوٹ کو ذہانت کی علامت سمجھتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف بنانے، دوسرے سے حقائق چھپانے کو ہم عقل مندی سمجھتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول کر خوشی محسوس کرتا ہے. یعنی اپنے بارے میں بھی ہم بہت سے جھوٹ بول کے کیا کہتے ہیں، ہم تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. سب سے بڑا جھوٹ یا مصلحت کے اس پہ پردے چڑھا لیتے ہیں. باقاعدہ ایک دن منایا جاتا ہے سال میں اپریل فول کا، جس کا مقصد ہی جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ بول کر دوسروں کو پریشان کرنا، اور اس کو فن بنا لیا ہم نے، انٹرٹینمنٹ. بات یہ ہے کہ اس لفظ کی ذرا سی گہرائی میں آپ جائیں کہ اس میں صرف صاف جھوٹ کی بات نہیں کہی جا رہی، اس میں حقائق کو بدلنے کی بات ہے، ہیرا پھیری کی بات ہے. چیز کی حقیقت کچھ ہے، اسے کچھ بنا کر دکھانے کی بات ہے. بعض اوقات دین میں ایسی باتیں داخل کر دی گئی کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یعنی دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جھوٹی باتیں یا خود ساختہ باتیں بتا بتا کر بھی گمراہ کیا گیا. جتنی خرابیاں اگر آپ ان کی بنیاد دیکھیں تو اس میں جھوٹ ہی ہوگا. دوسرے کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنے کے لیے جھوٹے کاغذات تیار کر لینا، جھوٹی جعلی ڈگریاں حاصل کر لینا، جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لینا، جعلی ڈاکٹر کے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا. جعل سازی تو بہت عام ہے، زور میں جعل سازی بھی آتی. اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے جھوٹ کو ایکسپٹ کر لیا ہے ایک سچائی اور ایک فیکٹ کے طور پر. تو اس مریض کا علاج کیا ہو سکتا ہے جو بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے؟ حالانکہ اسلام میں کیا ہے، ہمارے دین میں کیا ہے کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا، منافقت کی علامت ہے. حج عمرے پہ جانے کے لیے جھوٹے محرم بناتے ہیں، کسی کو بھائی بنا لیا، کسی کو چچا بنا لیا، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دو. یعنی جب کسی کو سپورٹ کرو، جب کسی کے ساتھ دوستی کرو، جب کسی کے ساتھ تعلق بناؤ، تو یہ دیکھو کہ وہ اپنے معاملات میں کتنا سچا ہے، وہ اپنی بات کا کتنا کھرا ہے. کیونکہ جو شخص اپنی گفتگو میں سچا نہیں، وہ کسی بھی موقع پر تمہیں دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرے گا، اور پھر انسان کی زندگی کانٹوں سے بھر جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گفتگو میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. قول و فعل کا تضاد بھی منافقت کی علامت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو کرتے نہیں ہو.
کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناپسندیدہ ہے اللہ کے ہاں کہ تم کہو وہ باتیں جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنا اور عمل میں کچھ نہ کر کے دکھانا، یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ اسی طرح جب انسان دوسرے کو کوئی اچھی بات بتائے تو وہ اس بات کی بھی پوری کوشش کرے کہ اس چیز کو اپنی زندگی میں بھی لائے، یہ نہیں کہ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت اور اپنے لیے کچھ اور پیمانے اور دوسروں کے لیے کچھ اور پیمانے۔ انسان اگر کسی کو نیکی کا درس دے یا کوئی اچھی بات بتائے تو سب سے پہلے تو منہ سے نکلی بات انسان کے اپنے کان سنتے ہیں، دوسروں تک تو پتہ نہیں آواز جائے یا نہ جائے، اپنے کان تو سنتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ نیت میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں صرف اوروں کو نہیں سنا رہی، یہ میرے اپنے لیے بھی ہیں، کیونکہ اگر انسان خود فائدہ نہیں اٹھاتا تو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے کہ چراغ جل کے ساری دنیا کو تو روشن کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو اندھیرے سے نہیں نکال پایا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی بھلائی کی بات کرنی چاہیے، اچھائی کی بات کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، یعنی ایک صدقہ مال کا ہوتا ہے اور ایک صدقہ اچھی گفتگو کا ہے۔ کوئی غمگین ہے آپ اس کا دل خوش کر دیتے ہیں، کوئی دل کا بوجھل ہے آپ اس کا غم بانٹ لیتے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہے آپ اس کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں۔ ایسا مشورہ، ایسی اچھی بات جس سے دوسرے کا دل ہلکا ہو جائے، اس کی پریشانی اور غم دور ہو جائے، یہ سب صدقے میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ صبح اٹھتا ہے انسان تو اس کے جوڑ جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اب ایک شخص نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس درہم و دینار تو نہیں کہ ہم سب صدقہ کر سکیں، تو اس موقع پر کچھ ایسے نیک کاموں کا ذکر کیا کہ جن کے کرنے سے انسان کا اپنی ذات کا صدقہ ادا ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً خیال ہے کہ شاید ایک بکرا ذبح کرنا ہی صدقہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ بھی صدقے میں شمار ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوزخ کی آگ سے بچو، کچھ نہیں ملتا تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اچھی ملائم بات کر کے، یعنی اگر تمہارے پاس اتنا بھی نہیں صدقے میں دینے کو کہ کھجور ہی کسی کو کھلا سکو تو پھر کیا کرو، پولائٹلی بات کرو دوسرے کے ساتھ، نرمی سے، محبت سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کسی کی نرمی سے کی ہوئی ایک بات، ایک اچھی چیز جو ہے وہ آپ کے بڑے بڑے غموں کا پہاڑ ختم کر دیتی ہے اور آپ کے دل کو ایک سکون عطا کرتی ہے۔ آج کے دور میں جبکہ ہر انسان افراتفری کا شکار ہے، ہر شخص مصروف ہے، کسی کے پاس دوسروں کے لیے وقت نہیں، تو ایسے میں جب کبھی تھوڑا وقت بھی ملے تو جس کسی سے بات کریں اگر اچھائی اور بھلائی کی کریں تو انشاءاللہ وہ صدقے میں شمار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صرف اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہا کرے، یعنی اگر اچھی بات نہیں کرنے پہ قادر تو پھر خاموش رہنا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح بات میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر بات کرو تو عدل کی کرو، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات خاندانوں میں جیسے جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی سائیڈ لینے کا وقت آتا ہے، ساس بہو کا ہے یا نند بھاوج کا یا کچھ، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں پہلے سے ہی اس کے حق میں بات کرتے ہیں، خواہ اس کی زیادتی بھی ہو، اور چرب زبانی کے ذریعے اس کو سچا ثابت کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں تو ہم اس کو سپورٹ کر کے اس کی بہت عزت بڑھا دیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسی چیز کی کوئی قدر نہیں۔ اس لیے ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کرنی چاہیے، چاہے بات اپنے خلاف جاتی ہو۔ ویسے غلطی کا اعتراف کرنے میں کیا برائی ہے؟ انسان کتنی مشکل سے اور کتنے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وقت کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک دم بوجھ آپ سے ریلیز ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنا بھی ایک بہت ہمت والے شخص کا کام ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو انسان مان جائے، کیونکہ شیطان نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی، تو جس انسان پہ شیطان مسلط ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کو غلطی ماننے نہیں دیتا۔ اس وقت انسان پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور وہ اس کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے اس وقت کڑوا گھونٹ کر کے انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور دوسروں کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کی بات کرے، اور اگر سمجھے کہ اس کے انصاف کی بات کہنے سے ایک اور بڑا فساد ہوگا تو ایسے موقع پر پھر خاموشی اختیار کرے، لیکن غلط بات، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرے۔ اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں سے دل جوئی کی بات کرنی چاہیے، ان کو ایسی خبریں نہیں سنانی چاہیے جس سے ان کا دل چھوٹا ہو۔ مثلا یہ نہیں کہ آپ کسی بیمار کے پاس جائیں اور آپ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو تو کہیں کہ یہ فلاں شخص اس بیماری میں مبتلا ہوا تھا، وہ تو فوت ہی ہو گیا تھا،
اس طرح کی دل توڑنے والی یا دل چھوٹا کرنے والی باتیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہیں انتہائی حماقت کی بات ہے. خواہ بھلے کوئی شخص مر ہی کیوں نہ رہا ہو، پھر بھی ہمارے منہ سے بھلا کیوں نکلے کہ ہم کسی کے لیے موت کا پیغام لے کر جائیں یا اس قسم کی گفتگو کریں جس سے دوسرے کا دل چھوٹا ہو. بعض اوقات کوئی بچہ کسی کا بیمار ہو جاتا ہے تو اس میں حوصلہ دینا کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم اللہ سے اچھا گمان رکھو، تم دعا کرو، ہو سکتا ہے اس یقین سے مانگی ہوئی دعا سے تقدیر بھی بدل جائے. تو اس لیے اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کے دل توڑنے والی اور حوصلے توڑنے والی باتیں کی جائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو، مشکلیں پیدا نہ کیا کرو، خوشخبری دیا کرو، نفرتیں نہ دلایا کرو. یعنی عام طور پر جب کسی کے ساتھ کوئی بات کرنا ہو تو بعض اوقات کوئی بری خبر بھی سنانا ہوتی ہے کبھی زندگی میں، تو اس کے لیے بھی ایک آسان بات جو ہے یا آسان طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے تعزیت کرتے تھے تو اتنے اچھے الفاظ میں تعزیت کرتے تھے کہ وہ شخص اپنا غم بھول جاتا تھا. ایک خط ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے بیٹے کی وفات پر لکھا ہوا ہے، وہ خط پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انکریجمنٹ کی بات کی ہوئی ہے کہ یوں لگتا ہے اس کو پڑھ کے غم نہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے تعزیتی خط کی ایک کاپی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لڑکا وفات پا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعزیتی خط لکھا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے آپ کے ہی ہاتھوں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک فاصلے پر تھے، آپ تعزیت کے لیے خود نہیں جا سکتے تھے، تو آپ نے ایک خط بھیجا. خط کس طرح لکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام ہے. ہمارے ہاں خط کیسے لکھتے ہیں؟ ڈیئر فلاں. اب یہ نہیں پتا چلتا بعض اوقات کہ کس کا خط ہے، تو ہمیشہ خط لکھتے ہوئے مسنون طریقہ کیا ہے؟ شروع میں اپنا نام لکھیے، اس کی طرف سے اس کے نام. مثلاً آپ کہتے ہیں او میں نے غلطی سے کسی کا خط پڑھ لیا، مجھے پتا نہیں تھا کس کا تھا، کیونکہ پوری طرح نام ہی نہیں لکھا ہوتا. پیاری بہن السلام علیکم. اب بہن سے مراد کون سی بہن؟ کوئی بھی بہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں اتنی حکمت اور اتنی سمجھداری ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام ہے. تم پر سلامتی ہو، یعنی السلام علیکم. میں اللہ کا شکر اور اس کی حمد و تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تم بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کرو. اما بعد، اللہ تمہیں اجر عظیم دے اور تمہیں صبر دے اور ہمیں اور تمہیں شکر کی توفیق بخشے. ہماری اپنی جانیں اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ کی خوشگوار نعمتیں ہیں، اور یہ ہمارے پاس اللہ کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں. جب تک یہ تمہارے پاس رہیں مسرت اور خوشی تمہیں ملے، اور ان کے چلے جانے کے بعد اللہ اجر عظیم سے نوازے. تمہارے لیے اللہ کی رحمت اور انعام اور ہدایت ہو، اگر بشرطے کے اجر آخرت کی نیت سے صبر کرو. یعنی اگر صبر کرو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت، انعام اور ہدایت ہو. پس تم صبر کرو اور دیکھو تمہاری بے قراری اور بے صبری تمہیں اجر سے محروم نہ کر دے، ورنہ تم پچھتاؤ گے. اور اس بات کا یقین کرو کہ بے صبری سے کوئی مرنے والا لوٹ کر نہیں آ سکتا اور نہ غم دور ہو سکتا ہے، اور جو حادثہ واقع ہوا ہے اسے تو ہونا ہی تھا. والسلام. کیا زبردست الفاظ ہیں، پوری حقیقت کھول دی کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جب تک ہیں شکر کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور جب چلی جائیں تو صبر کرو. یاد رکھو بے قراری اور غم کے اظہار سے وہ سب کچھ لوٹایا نہیں جا سکتا جو ہو چکا. یعنی کتنا ایک بے باکی بھی ہے اس میں، جرت سے بات اور حق پہنچانے کا انداز بھی ہے، اور ہمدردی بھی ہے، اور اجر آخرت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے. لیکن عموماً ایسی بات کرنے کے لیے محنت اور کوشش چاہیے ہوتی ہے، یا انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، یا دل اپنا بڑا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے انسان ہمیشہ اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے کوشش جاری رکھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ معاملہ کسی برے سے برے ترین انسان کے ساتھ ہو، تب بھی انسان کو اپنا اخلاق برا نہیں کرنا چاہیے. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں بھیجتے ہیں تو فرماتے ہیں وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تم جا رہے ہو دونوں فرعون کو نصیحت کرنے کے لیے، اور فرعون جانا پہچانا تھا کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور بہت متکبر انسان ہے،
اور اس کی برائی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کیا نصیحت کی؟ قولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. لیکن آج ہمارے اندر یہ پیغمبرانہ اخلاق ختم ہو گیا ہے. جب ہم کسی کو نصیحت کرنے لگتے ہیں یا کسی کو کچھ سمجھانے لگتے ہیں تو نرمی کا رویہ اور نرمی کا طریقہ چھوڑ کر ہم گرج برس کر بعض اوقات حق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے دوسرے لوگوں کے دل حق سے متنفر ہو جاتے ہیں. خاص طور پر دین کی تعلیم دینے والوں اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کو یہ پیغمبرانہ اخلاق اپنانے کی بہت ضرورت ہے. اسی طرح کیا فرمایا کہ خوشخبری سنایا کرو، نفرتیں نہ دلایا کرو، یعنی دین سے متنفر نہ کرو، خدا رسول سے متنفر نہ کرو. یعنی سخت سے سخت بات بھی ہو تو اس کو اس آسان طریقے سے پیش کرو کہ لوگوں کے اوپر بہت بھاری نہ ہو، بہت گراں نہ ہو، دین ایک مصیبت نہ معلوم ہو، بلکہ وہ اپنی چیز لگے اور آسان محسوس ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جس سے بات کرے اس کے مرتبے اور مقام کا ضرور خیال رکھے. اسلام کے بنیادی اخلاق میں سے ہے بڑوں کا ادب اور احترام. آج آپ دیکھیں کہ ہماری نئی نسلیں جو ہیں آہستہ آہستہ بد اخلاقی کی طرف جا رہی ہیں، اور کانفیڈنس کے نام پر ہم نے ان کو بدتمیز بعض اوقات بنا دیا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے دادی کے ساتھ نانی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا مذاق اڑائیں گے، دادی آپ کو کیا خبر، نانی آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں. اور ہم سب اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تو بہت پتا ہے، اور وہ مذاق ہی مذاق میں بڑوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا ان کو بیوقوف ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو بھی بہت انکریج نہیں کرنا چاہیے. اور بچوں کی بدتمیزی جو ہے وہ بچوں ہی کے حق میں ناپسندیدہ ہے. آج اگر آپ نے شے دی کسی کے ساتھ بچے کو بدتمیزی کرنے پہ تو کل وہی بچہ آپ کے ساتھ کرے گا. اگر آپ کسی کے لیے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں تو کل وہ چیز آپ پر لازماً پلٹ کر آئے گی. اس لیے کبھی بھی کانفیڈنس کے نام پر بچوں کو بد اخلاق نہ ہونے دے. قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دے، جو عیب لگائے. یعنی تانے دینا اور عیب لگانا یہ اسلامی اخلاق میں سے نہیں ہے. لنگڑا کہنا، کسی کی آنکھ خرابی تو اس کو کانا کہنا، یا کسی کے رنگ میں کچھ کمی بیشی تو اس کو کالا کہہ کے پکارنا، اور اس طرح کے نام اس کو دینا کہ جس سے دوسرا شخص احساس کمتری کا شکار ہو جائے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ دوسروں کو ایسے برے لقب سے مت پکارو جو ان کے اوپر گراں گزرتا ہے. آپ دیکھیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کلچر میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حق لا کے بات کرا تو اس پہ ہنس پڑیں گے. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ صحیح طور پہ بات نہیں کر پائے گا تو سب اس پہ ہنسنا شروع کر دیں گے، جس کے نتیجے میں وہ بولنا ہی بھول جاتا ہے. بعض اوقات ساری زندگی پھر اٹکتا رہتا ہے یا شرماتا رہتا ہے یا کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کر پاتا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، کسی کو بے وقوف سمجھ کے اس پہ ہنسنا یا کسی کو کمتر سمجھ کے اس پہ ہنسنا، یہ چیز بھی اسلامی اخلاق سے میل نہیں کھاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی بہت پیار سے معاملہ کرتے تھے. مثلاً ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا نام عمیر تھا. اس نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا جس کا نام نغیر تھا. اتفاق یہ ہوا کہ وہ پرندہ مر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس بچے کو ملتے تو پوچھتے اے عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کنسرن ہوتا تھا کہ بچوں کے انٹرسٹ اور دلچسپیاں کیا ہیں اور ان کو بھی اہمیت دیتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بڑوں کو اہمیت دیتے ہیں مگر بچوں کو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ تو بچے ہی ہیں، ان کو کیا سمجھ ہے. حالانکہ ان کو بھی بہت سمجھ ہوتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود آگے بڑھ کر خود سلام کیا کرتے تھے تاکہ بچوں کو بھی سلام کرنا آئے. ہم یہ تو بچوں کو ضرور کہیں گے چلو اٹھو سلام کرو بڑے کو، لیکن بڑے کبھی خیال نہیں کریں گے کہ ہم اچھا نمونہ پیش کریں گے تو بچے بھی سیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تھا اٹھو سلام کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر سلام کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اس کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے. اور تکبر تو ایسی برائی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ہو تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص اپنی بڑائی کے مان میں رہے اور کسی بھی وجہ سے خود کو بڑی چیز سمجھتا رہے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. اور تکبر کی تعریف بھی آپ نے یہی فرمائی کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور حق بات کا انکار کر دینا. یعنی کوئی دین کی بات، سچائی کی بات سامنے آئے تو انسان کہے مجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، یہ میری تو شان کے خلاف ہے، یا یہ تو آج کے دور میں ہو نہیں سکتا، یا یہ تو میں کر نہیں سکتا. نہیں، انسان اللہ کی بات سن کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کبھی یکلخت یہ نہ کہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا. ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے، نیت کرنی چاہیے. پھر اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. پھر اسی طرح والدین کے ساتھ خصوصاً بات کرتے ہوئے احترام کا معاملہ کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے جھڑک کے بات نہ کرو. یعنی ماں باپ کو ڈانٹ کر بات کرنا جو ہے یہ خاص طور پر قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے. لیکن عموماً جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یعنی پھر وہ بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، بات سمجھتے نہیں، تو بعض اوقات ہم ان سے ڈانٹ ڈپٹ کے بچوں کی طرح بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ادب اور احترام جو ہے صرف اپنوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ ہی نہیں ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا جو رومیوں کا بادشاہ تھا، حالانکہ وہ نان مسلم بادشاہ تھا، لیکن ان بادشاہوں کو خط لکھتے ہوئے آپ نے ان کا جو مرتبہ تھا اس کو ملحوظ خاطر رکھا. مثلاً ہرقل کو خط لکھتے ہوئے آپ نے لکھا الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل جو رومیوں کا بڑا انسان ہے یا رومیوں کا بڑا ہے یا ان کا بادشاہ ہے. تو جو کسی کا خاص ٹائٹل ہو، مثلاً کسی صدر مملکت کے ساتھ اس کا کوئی ٹائٹل ہے، یہ کہنا کہ نہیں سب انسان تو برابر ہی ہوتے ہیں، ہم کیا کریں اس ٹائٹل کو، ہم تو نہیں اس کو مانتے، اور اس کا نام لے کر پکارے، تو یہ ایک زیادتی ہوگی. اسلام نے یہ بد اخلاقی نہیں سکھائی. اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو کسی وجہ سے بھی عزت دی ہے تو اس کو عزت دینا بھی اسلامی اخلاق میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے، کوئی عزت والا آئے تو تم اس کو عزت دو. مثلا اس کو پروٹوکول دینا ہوگا. مثلا ایک شخص اپنی قوم میں بہت عزت اور احترام والا ہے، اگر وہ تمہارے قوم میں آتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ بعض سربراہان مملکت ایک ملک سے دوسرے میں جاتے ہیں تو ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اپنی قوم کے مثلا لیڈرز ہیں یا پسندیدہ لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں، تو ان کی اگر اپنی قوم میں عزت ہے تو مسلمان قوم کو بھی ایسے لوگوں کو ایک سرکاری پروٹوکول کے طور پر وہ عزت دینا ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ عمر میں بڑے ہوں ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا. پھر اگر کوئی مرتبے میں جیسے استاد کے مرتبے پر ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ استادوں کی عزت بھی بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے زمانے میں ان کے لیے ادب و احترام کے القاب ہوتے تھے، لیکن اب صرف ٹیچر یا مس کہہ کے پکارنا اور بعض اوقات نام لینا اور گھر آ کر ان کا مذاق اڑانا اور ماں باپ کا بھی اس میں چپ ہو جانا یا شریک ہو جانا، یہ بھی علم کے مرتبے کو کم کرنا ہے. تو استاد کا احترام اور استاد کی عزت جو ہے وہ بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے لیول پر بھی بات کرنی چاہیے. مثلا اگر کوئی شخص مشکل لفظوں میں بات نہیں سمجھتا تو اس سے انٹلیکچوئل لیول پہ بات نہیں کرنی چاہیے. مثلا اگر آپ اپنے نوکر سے بات کر رہے ہیں تو کوشش کریں اس کی زبان میں بات کریں، ایسی بات کریں جو اس کی سمجھ میں آئے. یہ نہیں کہ اس وقت آپ اپنا لیول دیکھیں کہ میری گفتگو کا لیول تو یہ ہے، چونکہ میں اتنا پڑھا ہوا ہوں اور ایسے لفظ مجھ کو بولنا ہے، تو اس لیے میں تو ہر موقع پر ناک کی سیدھ میں یہی لفظ بولوں گا، کسی کو سمجھ میں آئی یا نہیں. تو یہ بات بھی اسلامی اخلاق کے منافی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عام انسان سے بات کرتے تو اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق بات کرتے. مثلا دوسرے علاقوں سے دیہاتی لوگ آتے، آرابی لوگ آتے، تو جو ان کے مخصوص ڈائلیکٹ ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کوئی گفتگو کرتے تھے، حالانکہ آپ افصح العرب تھے، لیکن آپ اپنی گفتگو میں تھوڑا تھوڑا اس قوم کا لہجہ یا اس کا جو ڈائلیکٹ ہوتا تھا اس کو استعمال کرتے تھے، تاکہ ان تک بات اچھی طرح پہنچائی جا سکے، ان کو بات سمجھائی جا سکے. مثلا حضرت ابو ہریرہ جو تھے ان کی زبان فارسی تھی پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فارسی کا بھی کوئی جملہ ان کے ساتھ بولا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسری قوم کے ساتھ بات کرتے وقت اگر آپ کو اس کی زبان آتی ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ اس میں ہی اس کے ساتھ بات کریں. خصوصاً تبلیغ کے لیے کسی قوم کی زبان میں بات کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے الا بلسان قومی، یعنی جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ اس کی قوم کی زبان جانتا تھا تاکہ وہ ان تک میسج کو بہترین طریقے پر کنوے کر سکے یا اس کو پہنچا سکے. پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، آپ نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا، نہ یہ فرمایا یہ کیوں کیا اور نہ کبھی کہا کہ یہ کیوں نہ کیا. اور اس کے لیے کتنا
اپنی پرسنالٹی میں بیلنس لانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم ہر دو بات کر کے پھر بعد میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، یہ نہ ہی کرتی تو اچھا تھا، اور بار بار وہی چیز ہمارے دل پہ ایک بوجھ بن جاتی ہے جس سے ہم اپنی گنجلکوں سے باہر نکل ہی نہیں پاتے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی سوال کرے تو اسے جواب دینا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی سوال کرتا رہے اور ہم منہ موڑ لیں اور اسے جواب ہی نہ دیں، کیونکہ یہ بھی بدتمیزی اور بے ادبی میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ پوری توجہ سے اس کی بات سنتے تھے۔ بعض اوقات کوئی بوڑھی عورت، کوئی ناسمجھ شخص آپ کو لے کر کھڑا ہو جاتا، صحابہ کرام پریشان ہوتے، لیکن آپ نے خود کبھی بھی روڈلی اس سے ہاتھ نہیں چھڑایا تھا اور اس کو اپنے سے دور نہیں ہٹایا تھا۔ آپ ایسے ناسمجھ لوگوں کی باتیں بھی پورے دھیان سے سنتے تھے، کیونکہ وہ لوگ بھی ایک طرح سے توجہ چاہتے ہوتے ہیں اور آپ ان کو وہ توجہ دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ چیخ چلا کے نہیں بولنا چاہیے، قرآن پاک میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی لو ٹون میں بات کرو، کیونکہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی، یعنی اس کا پچ جو ہے وہ بہت اونچی ہوتی، شرل ہوتی، اور ڈھینچو ڈھینچو کی آواز جو ہے وہ دوسرے کی سماعت کے اوپر بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو خاص طور پہ گدھے کا نام لے کر بتایا گیا کہ اس طرح کی گفتگو نہ کرو جو دوسروں کی سمع خراشی یا کان کھانے کا سبب بنے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ تو اتنا تیز بولنا چاہیے کہ کسی کے پلے ہی کچھ نہ پڑے، اور نہ اتنا آہستہ بولا جائے کہ دوسرا پریشان ہو کے یہ بات ختم کب ہوگی۔ پھر اسی طرح مردوں کو عورتوں کے ساتھ بات کرتے وقت کیا بتایا گیا، فلا تخضعن بالقول، کہ اس طرح کے لہجے میں آدمیوں سے بات نہ کی جائے کہ جس سے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، بلکہ قلن قولا معروفا، معروف طریقے سے بات کی جائے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مرد اور عورت کوئی بات کر ہی نہیں سکتے یا بات ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ جب بات ہو تو صاف ستھری کھرے لہجے میں اس طرح کی بات ہو۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بہت سخت لہجے میں بات کرو۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا مطلب کیا لیا ہے کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے عورت بہت سختی سے بات کرے، یہ نہیں کہا گیا۔ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ایسی بات نہ ہو کہ جس سے دل کی خرابی کا شخص کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ کہ آسان اور سیدھی سادھی زبان میں بات کرنا چاہیے لوگوں سے جو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ لفظی تکلف اور بناوٹ اور ایسی زبان میں بات کرنا جس سے دوسرے پریشان ہوں، یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک شخص فرینچ سمجھتا نہیں تو آپ صرف روب قائم کرنے کے لیے اس سے فرینچ میں بات کریں یا انگریزی میں بات کریں، کہ یہ تو ہوگا کہ لوگ مروب ہو جائیں گے، لیکن نقصان کیا ہوگا کہ دوسرے شخص کو شاید کچھ بات سمجھ میں ہی نہ آئے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذو معنی باتیں کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارا مقصد کچھ ہوتا ہے اور ہم کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ عادت پائی گئی ہے اور جس کے نتیجے میں کئی خرابیاں پیش آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ویسٹ میں پڑھتے ہیں، وہاں پر پلتے بڑھتے ہیں، وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، جو کہنا ہوتا ہے وہی کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے کلچر میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، کہنا کچھ چاہیے، کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بعض اوقات دوسرے شخص کے سمجھ میں بات نہیں آتی، وہ پریشان ہوتا ہے یا الٹا سمجھتا ہے، اس سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کھری کھری ایسی بدتمیزی سے بات کریں، لیکن یہ ہے کہ اسلامی اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ دل اور زبان میں موافقت ہونی چاہیے۔ دل اور زبان کے فرق کا نام ہی منافقت ہے، کہ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ جو دل میں ہے وہی زبان پر لاؤ تاکہ دوسرے شخص کو بات اچھی طرح پہنچا سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے باتیں بنانے والے، اپنی بڑائی اور اپنی خوبیاں جتانے کے لیے عجیب و غریب گفتگو کرنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی ایسے لوگ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت دور ہوں گے، آپ کو یہ لوگ پسند نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے۔ بہت گھٹیا یا سلینگ لینگویج جو ہے یا بازاری گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پرہیز کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب ہمارے بچوں میں خاص طور پر جو جدید انگریزی کا شوق آیا تو سلینگ اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ اصل زبان جو ہے وہ پیچھے دبتی جا رہی ہے اور گھٹیا الفاظ جو ہیں وہ گفتگو کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں۔ ہمارے ہاں جیسے لیڈرز تقریر کرتے ہیں تو بعض کو دونوں بازو اٹھا کر یا میز وغیرہ جو آگے پڑا اس کے اوپر ہاتھ مار مار کر، بعض اوقات ریلیجس سرمنز جو ہیں وہ بھی اس قسم کے ہو رہے ہوتے ہیں
تو شاید ان لوگوں کی نظر سے یہ بات نہیں گزرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں بہت زیادہ جسم کو نہیں ہلاتے تھے، کیونکہ جب بہت جسم کو ہلایا جائے یا بہت زیادہ انسان خود اچھل کود کرے تو دوسرے شخص کے لیے وہ بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چہرے کے تاثرات اچھے ہونے چاہیے، بات دوسرے کو سمجھ میں آنی چاہیے. بہت زیادہ ماتھے پہ بل ڈال کر بات کرنا یا تیوری چڑھا کے بات کرنا یہ چیز ناپسندیدہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابن ام مکتوم آپ کے پاس آئے تھے اور تھوڑا سا آپ کے چہرے کا سٹائل بدلا تھا تو قرآن پاک میں سورت آ گئی تھی، سورت عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گفتگو میں کیا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 یہ کہ کسی کو طنز نہیں کرنا چاہیے، تحقیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹانٹنگ وے میں بات نہیں کرنی چاہیے یا مذاق اڑا کے بات نہیں کرنی چاہیے، یا توہین آمیز رویہ نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی تعریف کیا بیان کی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اسی طرح دوسروں کی نقل نہیں اتارنی چاہیے، منہ نہیں چڑھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اور اتنا مال ملے، یعنی بڑی سے بڑی رقم بھی ملے تو میں کسی کا مذاق اڑانے کو اچھا نہیں سمجھوں گا. بہن بھائیوں میں گفتگو ہو رہی ہو تو آپ نے دیکھا کہ لڑکے جو ہیں بہنوں کو تنگ کرنے کے لیے ایسے ایسے لفظ بولے جائیں گے کہ وہ، یا ایک بات شوہروں کو عادت ہوتی ہے کہ بیوی کو ستانے کے لیے ایسے لفظ استعمال کریں گے کہ جس سے وہ بیچاری صرف روتی چلی جائے. تو جب ہمیں کسی کی کمزوری کا پتہ ہو تو بلا وجہ اس کو تنگ کر کے مزہ نہیں لینا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات دوسرے کے مسلسل زخمی کرنے سے نتائج جو ہیں وہ بہت نقصان دہ بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر کسی سے آپ کا اختلاف رائے ہو گیا ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے، آپ ایک بات کہتے ہیں دوسرا دوسری بات کہتا ہے، تو اس میں یہ کہ دونوں کو اپنی رائے کا اختیار ہے یا حق ہے. اگر آپ اپنی بات پر جمنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو بھی حق دے دیں کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے اور اس کے باوجود تعلق اچھا رکھیں. بہت سے لوگ اختلاف کو مخالفت میں بدل دیتے ہیں، یعنی ذرا کسی سے بات فرق آئی، اپنے سوچ میں فرق آیا تو فوراً مخالفت پر اتر آتے ہیں اور اس میں بعض اوقات الزام تراشی آ جاتی ہے یا گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منافقت کی صفت قرار دیا ہے کہ انسان کسی پر گالی گلوچ کرے یا بیڈ لینگویج یوز کرے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی گالی دیتے تھے، نہ ہی سخت گوئی کرتے اور نہ ہی کبھی بد زبانی کرتے، نہ لعنت کرتے، یعنی آپ کے منہ سے کبھی کسی کے لیے برے الفاظ نہیں نکلے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ خود کو کانفیڈنٹ کہلوانے کے لیے دوسروں کو توڑ توڑ کر باتیں اس طرح کی کرتے رہتے ہیں کہ جس سے وہ خود تو انجوائے کرتے ہیں مگر دوسرا شخص تکلیف محسوس کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مفروضوں پر مبنی سوال نہیں ہونے چاہیے، غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی گفتگو میں آپ اپنی بات کریں، دوسرے کا حال پوچھیں، اپنے کسی علم سے دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، دوسرے سے کوئی بات سیکھیں. لیکن عموماً ہم دائیں بائیں لوگوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر وہ باتیں کہ جو وہ سنے ہمارے منہ سے تو ان کو کبھی اچھا نہ لگے. اسی کا نام غیبت ہے، بیک بائٹنگ ہے. اور بیک بائٹنگ کا مطلب کیا، ذرا امیجن کرے کہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کی کمر کو کوئی نوچے آ کر، کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون ہے. آپ نے بازو کا دیکھا ہوگا کہ ذرا سا پیچھے سے کوئی دھکا دے یا کچھ تو کتنا برا لگتا ہے کہ کون ہے جو پیچھے سے اس طرح کر رہا ہے. تو کہاں یہ کہ کوئی آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں کر رہا ہو تو آپ کو کبھی بھی پسند نہیں آئے گی یہ بات. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ فرمائے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، یعنی اتنا مکروہ فعل ہے. ایک شخص نے پوچھا کہ زنا سے بدتر کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا آدمی سے زنا ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والا بخشا نہیں جاتا جب تک کہ وہ شخص نہ معاف کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے. یعنی کیونکہ حقوق العباد ہے، وہ شخص جب تک اپنا حق نہ چھوڑے تو اس شخص کی پکڑ ہے. حضرت انس سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، یعنی میٹیلک ناخن تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت کو پامال کرتے تھے، یعنی دوسروں کو ذلیل کرتے تھے اپنی محفلوں میں بیٹھ کر. اچھا بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی لیڈر پہ بات کرنا یا فلاں ادھر کی ادھر کی یہ سب جائز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو لوگ ہیں ہی برے. حالانکہ دیکھا جائے تو ہماری بہت سی ایسی انفارمیشن صرف سنی سنائی پر ہوتی ہے،
ہم حقیقت کو کچھ نہیں جانتے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کرتا رہے. یعنی کوئی بھی ہو، خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی برا ہو یا اچھا ہو، جب تک ہمارے کوئی براہ راست ایسی سخت ضرورت نہیں تو کسی کی بھی برائی بلا وجہ کرنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بری باتیں محفلوں میں بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ بری باتوں کو کھلے عام کہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بری بات کی جاتی ہے تو دوسرا سنتا ہے تو وہ حیا ختم ہو جاتی ہے، جھجک ختم ہو جاتی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے سن کر مزید اس کو آگے کرنے لگتا ہے. پھر اسی طرح چغل خوری سے بچنا چاہیے. چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ دو لوگوں کو باہم لڑانے کے لیے کسی کی خاص طور پر برائی سنانا. مثلاً تمہیں پتا ہے فلاں شخص تمہیں کیا کہتا ہے، کبھی تمہیں پتا چل جائے تو تم اس کو دیکھو نہ پلٹ کے، اور پھر اس کی کوئی بات بتا دی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں میں ایک دوسرے سے نفرت آ گئی، کلیش ہوا، اور واقعی انسان پھر دل میں بات رکھ کر دوسرے سے اچھی طرح مل نہیں سکتا. اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات بالکل ہی بے بنیاد ہو، کیونکہ ہمارا مزاج تحقیقی نہیں، ہم اس میں انویسٹیگیشن نہیں کرتے کہ ہاں واقعی کسی نے کہا بھی یا نہیں کہا، ہم پھر 100% اس کو یقین کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہ داخل ہوگا، کیونکہ وہ لوگوں کو لڑاتا ہے نا آپس میں. جنت میں چلا جائے تو وہ بھی لڑا کے لوگوں کی جنت حرام کر دے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دل میں اگر کسی کے لیے بدگمانی ہو، برا ہو اور حسد ہو یا نفرت ہو تو ضرور زبان سے بھی کچھ نہ کچھ پھر اگلتا رہتا ہے انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو نہ لیتے پھرو، دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈو، ایک دوسرے کے خلاف نہ بھڑکاؤ، آپس میں حسد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو. یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ اگر واقعی مسلمان اس پر عمل کریں تو ان کے بہت سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کے سر کوئی ایسی بات لگائی اس ارادے سے کہ اس کو ذلیل کرے، اللہ اسے جہنم کے پل پہ روکے گا جب تک وہ اپنے قول سے بری نہ ہو جائے. یعنی اگر کسی نے محض دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی جھوٹا الزام اس پہ لگایا تو جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک کہ وہ یہ مان نہ لے کہ میری غلطی تھی یا میں نے یہ زیادتی کی تھی. پھر اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور بہت بلند آواز سے فرمایا اے لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، تم مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچایا کرو، ان کو آر نہ دلایا کرو، نہ ان کے عیب کے پیچھے پڑو. جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس شخص کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا اسے رسوا کر ڈالے گا، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح یہ کہ لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے. اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے تو بے وجہ ادھر ادھر جھانک تانک کر کے پوچھ کے اچھا یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے. ہو سکتا ہے کسی کا اس سے کوئی اختلاف ہو، کوئی اس کے بارے میں نہ ہی اچھی رائے رکھتا ہو، تو نہیں. ہمیں کیا سکھایا گیا، وہ تمہارے ساتھ جیسا کر رہا ہے اس کے مطابق تم اپنا اوپینین انڈیپینڈنٹلی بناؤ. لوگوں کی باتوں کو سامنے رکھ کے کسی کے بارے میں اپنا اوپینین نہیں بناؤ. ہمارا کیا ہوتا ہے، ایک شخص کو ہم اپنی نظر سے اچھا پاتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں، وہ اچھا بھلا ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی محبت میں خوشی میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہیں اور کہ فلاں شخص کیسا ہے. اس شخص کو کوئی اس سے جیلسی ہو سکتی ہے، کوئی اس سے نفرت ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے نہیں ہاں ٹھیک ہے دیکھتے جاؤ پتہ چل جائے گا، کوئی اس طرح کی بات کر دیتا ہے. نتیجتاً ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. پھر ہم بھی سوچنا شروع کر دیتے اچھا اب ذرا ہم بھی ڈھونڈے کہ کیا چیز ہے اس میں ایسی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ایسی چیز نکل آتی ہے کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ادھر ادھر کے لوگوں کی رائے کے اوپر اپنی رائے مت بیس کرو. اپنی رائے خود اس کے ظاہر پر معاملہ کرتے ہوئے جو تمہارے ساتھ سامنے میں کر رہا ہے اس کے مطابق کرو. اور پھر انسان ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے. تو ایسے میں کیا فرمایا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ اعراض برتو، وَعِظْهُمْ نصیحت کر دو، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور ان کے دلوں میں اترنے والی بات کرو. دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرو، انہیں نصیحت کرتے رہو، لیکن یہ نہیں کہ کسی کی چھوٹی سی برائی دیکھ کے اس کی ساری بڑی بڑی نیکی کو ضائع کر کے رکھ دو. پھر اسی طرح جب کسی ایسے شخص سے بات ہو کہ جو ناسمجھ ہے، بعض لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں،
وہ جھگڑے میں بحث میں پڑ جاتے ہیں, آرگیومنٹ شروع کر دیتے, لامتنا ہی باتیں شروع کر دیتے. تو ایسے موقع پر قرآن نے سکھایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب ناسمجھ لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم, یعنی بات کو طول نہیں دیتے, بہت لمبا جھگڑا ان سے نہیں کرتے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان جتنا کسی سے الجھتا ہے اتنا ہی معاملہ گڑبڑ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ ہنسی مذاق اچھی بات ہے, مگر ہر وقت ہنسی مذاق کی عادت نہیں ہونی چاہیے, اس سے بھی بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو جاتی ہیں. اسی طرح بات پہ قسم کھانا جو ہے, ہر چھوٹی بڑی بات پہ قسم کھا کے یقین دلانا کہ میرے دل میں یہ سچائی ہے, یہ بھی کوئی پسندیدہ عادت نہیں ہے. اسی طرح یہ ہے کہ نہیں کے لفظ سے بات نہیں شروع کرنی چاہیے, اس سے دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے. ہم بعض اوقات کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کہہ کے شروع کرتے, یعنی گویا نگیٹ کر کے. نہیں تو بس ایک ہی بات میں اچھی ہے شروع میں, اور وہ لا الہ الا اللہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی جب ذات کی بات ہو, ایک الہ ہونے کی بات ہو, تو اس وقت ہم نہیں سے بات شروع کر سکتے ہیں. مگر عام انسانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اگر کسی محفل میں گفتگو ہو رہی ہے تو سب کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے. بعض لوگ بولنے میں اچھے ہوتے ہیں تو وہ خود ہی بولتے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے یا ان کو نہیں سنتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان ظاہر اچھی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے باطن کو بھی سنوارنا ہوگا. دل میں خوبصورتی لائیں گے تو خود بخود گفتگو میں بھی آنے لگے گی, ورنہ بہت دیر تک انسان دل اور زبان کے فرق کو قائم نہیں رکھ سکتا. جو دل میں نفرت بغض ہوتی ہے وہ نکل کر ہی رہتی ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو دوسروں کے حسد اور نفرت سے پاک رکھیں, کیونکہ اس سے ان کو تو کبھی نقصان ہوگا سو ہوگا, ہمارا دل جو میلا ہے ہم کو نقصان ہوتا رہے گا. اس لیے اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر دوسروں سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اور آخری بات یہ کہ اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے وہ زبان کے بہت سے آفات اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. اللہ پاک جو باتیں تیری مرضی کے مطابق زبان سے نکلی ہوں ہمیں ان پہ عمل کرنا سکھا, اور اگر کوئی بات بھول کر زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے پھیر دے اور ہمیں اپنے راستے کی طرف لے جا. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے, ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. یا اللہ تو ہمیں اس راستے پر لے جا جو تجھ تک جاتا ہو. یا رب العالمین تو ہمارے نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنا. یا اللہ ہمیں اپنے فرائض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ تو ہمیں اچھا اخلاق عطا کر. یا اللہ ہماری گفتگو کو ویسا ہی بنا دے جیسا بنانا تجھ کو پسند ہے. یا رب العالمین تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا, جہنم سے محفوظ رکھنا. جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرمانا, سب کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے, سب کو خوشیاں عطا فرما. ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمیں اس دنیا اور آخرت میں بہترین بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ تو ہی مددگار ہے, ہم تجھی کو اپنا سہارا بناتے ہیں, تو ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما, اور یا اللہ دین کی یہ محفلیں
اور تیرا نام یوں ہی بلند ہوتا رہے اور تو ہم سے یہ خدمت لیتا رہے. تو ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے, ہم تیرے دین کے نمائندے ہوں. یا رب العالمین تو ہم سے اس کوشش کو قبول کر لے اور اپنی پسند کا کام لے لے. مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے, آپس میں محبتیں پیدا کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے, اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.